اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نیا دن، ایک نئی صبح اور ایک بہت پیاری سی میریکل اسٹوری کے ساتھ ویلکم بیک استغفار آفیشیل چینل، آپ کا اپنا چینل۔ الحمدللہ دن بدن آپ کی محبتوں میں، آپ کی اپنائیت میں اضافہ ہو رہا ہے، سبسکرائبر بڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ چینل آپ کی محبتوں کی وجہ سے بوسٹ کر رہا ہے۔ دوستوں، آج کی ویڈیو کا آغاز اس طرح ہم ہمیشہ کرتے ہیں، درود پاک سے۔ آئیے آپ سب بھی مل کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دوستو، آج بھی ایک بہت پیاری سی میریکل اسٹوری، ایک بہن کی اسٹوری جو انہوں نے کس طریقے سے اپنی مشکلات اور پریشانی میں استغفر اللہ پڑھا اور وہ اس سے نجات پا گئیں۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ جو کہ میں آپ سے ہمیشہ کرتی ہوں اور آپ ہمیشہ میرا مان رکھتے ہیں، چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور اگر الحمدللہ پہلے سے فالو کر رہے ہیں چینل کو تو ویڈیو پہ لائک ضرور کیا کیجئے، کمنٹس کیا کیجئے۔ ویڈیو کو بوسٹ ملتا ہے تو زیادہ سے زیادہ پریشان لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچتی ہے اور وہ بھی ہمارے ساتھ استغفر اللہ کی جرنی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ چلیے دوستوں، آج کی اسٹوری کی طرف چلتے ہیں۔ دوستوں، کہتے ہیں نا کہ بعض اوقات غیر وہ زخم نہیں دیتے جو کہ ہمارے اپنے دیتے ہیں، اور غیروں کے دیے ہوئے زخم انسان پھر بھی بھول جاتا ہے، لیکن جو زخم اس کو اپنوں سے لگتے ہیں وہ بہت گہرے ہوتے ہیں، اور ان کو بھول جانا یا ان زخموں کا مداوع ہو جانا ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے، جس طرح کہ ان بہن کے ساتھ ہوا۔ آئیے ان کی اسٹوری انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ میں اپنے گھر کی بہت زیادہ لاڈلی بیٹی ہوا کرتی تھی، ہر آسائی زندگی کی میرے پاس مہیا تھی، اور مجھے لگتا تھا کہ زندگی بہت آسان ہے، جس چیز کی خواہش کرو وہ حاضر کر دی جاتی ہے، اور زندگی میں صرف کھیلنا کودنا، اپنی فیشن کرنا، بس یہی زندگی ہے، اور اسی کو گزارنا زندگی کہتے ہیں۔ یعنی زندگی بہت آسان تھی میرے لیے، دوسرے لفظوں میں کہا جائے۔ میرا رشتہ ہو گیا میری پھپھو کے گھر، یعنی میرے ابو کی سگی بہن کے گھر۔ وہ لوگ مجھ سے بے حد محبت کرتے تھے اور بہت زیادہ یعنی پیار بھی جتایا کرتے تھے۔ پھر میری پھپھو کے گھر شادی ہو گئی اور میں بے حد خوش تھی اس شادی کے بعد، لیکن آہستہ آہستہ سب لوگوں کا رویہ جو ہے وہ مجھ سے چینج ہونا شروع ہو گیا۔ پھپھو وغیرہ جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ اس طرح کی ڈیمانڈس کرتی رہا کرتی تھیں، یعنی کچھ نہ کچھ لانے کے لیے، کبھی پیسوں کے لیے، یعنی کچھ نہ کچھ ان کا فرمائشی پروگرام جو ہے وہ چلتا رہتا تھا۔ اور میرے ابو جو ہیں ظاہر ہے وہ ان کی بہن تھی، تو میرے ابو جو ہے ان کی ہر بات مان لیا کرتے تھے اور ان کی فرمائش پوری کر دیا کرتے تھے، لیکن وہ بتاتی ہیں کہ یہ سلسلہ کچھ زیادہ ہی طویل ہونا شروع ہو گیا۔ تقریباً 3 سال ہو گئے اسی طرح ان کی ڈیمانڈس پوری کرتے کرتے، تو میرے گھر والے بھی تنگ آ گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں خوب اللہ سے رو رو کر دعائیں کرتی کہ میری یہ پریشانیاں دور ہو جائیں، میں اپنے گھر میں سکون اور خوشی کے ساتھ رہوں۔ ایک پریشانی سی لگتی تھی اور ایک شرمندگی سی ہوتی تھی جب بار بار میں کسی نہ کسی چیز کی ڈیمانڈ لے کر اپنے ماں باپ کے پاس پہنچ جاتی تھی ان سے تقاضا کرنے کے لیے، تو مجھے خود بھی بے حد شرم آتی تھی، لیکن میں بھی اور میرے ماں باپ بھی میرا گھر بچانے کے لیے مجھ سے کافی کوآپریٹ کرتے رہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، میں کافی دعائیں تو اللہ سے مانگ، ایسا ہوا کہ میری جو ایک کزن ہے انہوں نے اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس پہ استغفر اللہ سے ریلیٹڈ ایک اسٹیٹس لگایا جس میں استغفر اللہ کی فضیلت لکھی ہوئی تھی۔ مجھے ایسا لگا کہ اس نے مجھ سے ہی ریلیٹ کرایا ہے بالکل۔ پھر اس کے بعد میں یوٹیوب پر گئی اور میں نے وہاں سرچ کر کے استغفر اللہ کی فضیلت اور استغفر اللہ کی میریکل اسٹوریز لوگوں کی سنتی کہ کس طریقے سے لوگوں نے کتنی مرتبہ استغفر اللہ پڑھا اور کس طریقے سے پڑھا کہ ان کی زندگی چینج ہو گئی، کس طرح لوگوں کی زندگی میں میریکل ہوئے اور کس طریقے سے ان کی جو دعائیں ہیں وہ حاجات ہیں وہ پوری ہوئیں۔ یہ بہت ساری چیزیں میں سرچ کر کے دیکھتی اور پھر مجھے اس سے جیسے کافی موٹیویشن بھی ملنے لگی۔ پھر میں نے استغفر اللہ جو ہے وہ ریگولر پڑھنا شروع کر دیا، کافی تسبیحات میں، یعنی تسبیح پر بھی میں پڑھتی اور چلتے پھرتے بھی پڑھتی، اور اللہ تعالیٰ کے جو دوسرے نام ہیں ان کے بھی اذکار کرتی اور اللہ سے رو رو کر اپنی جو گھریلو پریشانی یا گھریلو جو حالات ہیں ان کے صحیح ہونے کی دعا مانگتی۔ اب بیچ میں وہ کہتی ہیں اس طرح ہوا کہ میری پھپھو نے ایک بہت بڑی ڈیمانڈ رکھ دی، یعنی انہوں نے یہ ڈیمانڈ رکھی کہ جو میری چھوٹی نند ہیں ان کا رشتہ میرے بھائی سے ہو جائے۔ وہ کہتی تھی کہ اپنے گھر جاؤ اور اپنے گھر والوں کو کہو کہ اس کا رشتہ لے کر آئیں میری چھوٹی نند کا، لیکن میرے گھر والے جو ہیں ظاہر سی بات ہے وہ کسی طور اس بات کے لیے راضی نہ تھے، کیونکہ میری مما کہتی تھی کہ اگر ہم
اس کو کتنا بھی خوش رکھ لیں گے وہ لوگ، تمہیں تو خوش نہیں رکھ رہے، لیکن ہم اس کو جتنا بھی خوش رکھیں گے تو وہ یہی کہیں گے کہ ہماری بیٹی خوش نہیں ہے۔ اس لیے گھر والے کسی بھی طور اس رشتے کے لیے راضی نہ تھے۔ گھر والوں کا انکار سننے کے بعد پھپھو جو تھیں بہت تیش میں آ گئیں، بہت غصے میں تھی، اور انہوں نے مجھے بھی گھر سے نکل جانے کو کہا۔ انہوں نے کہا کہ تم بھی اپنے گھر چلی جاؤ، اگر وہ ہماری بیٹی نہیں لے سکتے تو ان کی بیٹی بھی ہمارے گھر میں نہیں رہے گی۔ میں نے پھپھو سے کہا کہ اس میں میرا کیا قصور ہے، آپ میرا گھر کیوں خراب کر رہی ہیں؟ لیکن پھپھو بے حد غصے میں تھیں اور انہوں نے مجھے گھر سے نکل جانے کو کہا۔ میں اپنے گھر واپس آ چکی تھی۔ میں نے امی ابو سے کہا کہ آپ سوچ لیں اور سمجھ لیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ بھائی نے کہا کہ میں کسی طور وہاں شادی نہیں کروں گا، اور اگر آپ سوچ لیں، اگر آپ نے ابھی بھی ان کے کہنے پر یہی سٹیپ لے لیا تو پھر آگے کوئی اور بڑی ڈیمانڈ ہوگی ان کی۔ وہ 3 سال سے آپ ان کی تمام خواہشات پوری کرتے ہوئے آ رہے ہیں، گھر بسنا ہوتا تو بس جاتا۔ 3 سال بعد بھی انہوں نے اس کو گھر واپس بھیج دیا، وہ بھی دھمکی کے ساتھ۔ اور میرے ہسبینڈ کی بھی کال آ گئی میرے پاس کہ اگر ایک ہفتہ، یعنی اس بات کو 1 ہفتہ ہو چکا تھا، ہونے والا تھا، ہوا نہیں تھا، 3-4 دن ہوئے تھے، تو میرے ہسبینڈ کی کال آئی تو انہوں نے مجھ سے کہا اگر تم لوگ یہ مطالبہ پورا نہیں کر سکتے، اگر میری بہن کا رشتہ نہیں لوگے تو میں تمہیں ڈیورس کے پیپر جو ہیں وہ گھر بھیج دوں گا۔ یہ سن کے تو میری بہت بری حالت ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں پھر ہمارے امی ابو جو ہیں انہوں نے جو خاندان کے بڑے لوگ ہوتے ہیں ان سے مشورہ کیا، ان کو گھر بلایا، ان سے بات کری۔ خاندان کے لوگوں نے یہ کہا کہ تمہیں اپنے بیٹے کی شادی کرنی تو ہے تو کیوں نہ کہ اپنی نند کی بیٹی ہی لے لو، اس طرح تمہاری بیٹی ہے گھر بھی بس جائے گا۔ لیکن ابو کو بھی یہ بات پسند نہ آئی، اور امی کو بھی، اور بھائی کو بھی۔ بھائی نے کہا اللہ مالک ہے، میری بہن ہے، اگر وہ ان کو چھوڑ بھی دیں گے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اپنے گھر پر ہی اپنے گھر رہ سکتی ہے۔ اگر وہ ڈیمانڈز کے اوپر ہی رشتہ چلانا ہے تو پھر اس رشتے کو ختم کر دینا چاہیے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں استغفر اللہ دن رات پڑھ رہی تھی اور اللہ سے دعائیں مانگ رہی تھی کہ میرے حق میں بہتری فرما۔ وہ اللہ پاک تو دعائیں سنتا ہے اور بہتری ہی فرماتا ہے۔ شاید میرے حق میں یہ سب کچھ ہی بہتر تھا کہ 1 ہفتے بعد میرے جو شوہر ہیں انہوں نے ڈیورس پیپر جو ہیں وہ میرے گھر بھیج دیے۔ میرا بہت بری حالت تھی، لیکن پھر بھی میں نے اللہ پر صابر و شاکر رہی۔ شاید میرے حق میں یہی بہتر تھا، کیونکہ میں نے ہمیشہ اللہ سے اپنے لیے بہتری ہی مانگی تھی۔ بہرحال وہ کہتی ہیں عدت کے دن جو ہے وہ ظاہر ہے میں نے اپنے گھر میں ہی گزارے، اور اس کے بعد میں نے جاب شروع کر دی۔ کہتی ہیں الحمدللہ میں پڑھی لکھی تھی، میں نے ماسٹرز کیا ہوا تھا، اور گھر والوں کے ساتھ، یعنی گھر والوں کا بھی کوئی ایسا دباؤ نہ تھا۔ تو کہتی ہیں کہ میں نے جاب شروع کر دی کیونکہ میں مصروف رہنا چاہتی تھی، اس اذیت سے نکلنا چاہتی تھی جو میرے اندر چل رہی تھی۔ جہاں وہ ٹیچنگ کرتی تھی وہاں ان کی ایک بہت پیاری سی دوست بن گئی تھی۔ یہ دونوں بہت کم وقت میں یعنی ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئی تھیں۔ وہ بتاتی ہیں ان کے بھی ایک بھائی تھے جن کو ڈیورس ہوئی تھی، اور ان کی 2 چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں۔ ان کے دوست نے کہا کہ آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں اور میں اپنے بھائی کے لیے آپ کا رشتہ لانا چاہتی ہوں۔ آپ یہ مت سمجھیے گا کہ میرے بھائی کو ڈیورس ہو گئی ہے اور 2 بچیاں ہیں، اس وجہ سے میں آپ سے رشتہ کرنا چاہ رہی ہوں۔ اگر آپ کہیں گی تو میں دونوں بچیوں کو جو ہے وہ اپنے پاس ہی رکھ لوں گی، بس آپ مجھے اپنے بھائی کے لیے بہت اچھی لگی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں اس معاملے میں کچھ نہیں کہہ سکتی، آپ میرے گھر آئیں اور میرے والدین سے بات کریں۔ وہ خود ان کے گھر پر آئیں، ان کے بھائی سے، ان کے والد سے اور ان کی امی سے بات کری، وہ ساری سچویشن بھی ان کو بتائی۔ ان کی امی نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، ہم مشورہ کر کر آپ کو جواب دیتے ہیں۔ پھر ان کے جو والد ہیں انہوں نے ایک دوست سے مشورہ کیا جسے اپنے ہر مشورہ ان سے کیا کرتے تھے، ان کے بیسٹ فرینڈ تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ لڑکا بہت اچھا ہے اور ہو سکتا ہے اللہ پاک نے 2 بچیوں کی کفالت کے لیے تمہاری ہی بیٹی کو چنا ہو، اچھے لوگ ہیں، رشتے سے انکار نہیں کرو۔ بہرحال گھر والے راضی ہو گئے اور میری ان سے شادی ہو گئی۔ وہ کہتی ہیں اس دوران میں استغفر اللہ جو ہے وہ مستقل پڑھ رہی تھی، اور استغفر اللہ کی برکت ہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا پیارا محرم عطا کیا۔ مجھے کبھی پتہ بھی نہیں تھا کہ چاہے جانے والے کا کیا اثر ہوتا ہے، یعنی جب کوئی آپ کی پذیرائی کرتا ہے، آپ سے محبت کرتا ہے، آپ کا خیال رکھتا ہے۔ ان 3 سالوں میں یہ تو کبھی مجھے اپنے شوہر سے ملا ہی نہ تھا، بس میں ایک ڈپریشن اور ٹینشن میں ہی رہا کرتی تھی کہ کسی کو کچھ برا نہ لگ جائے اور اب کیا نئی ڈیمانڈ آنے والی ہے۔ بہرحال یہ جو تھے یہ میرے لیے بہت پیارے محرم ثابت ہوئے، میرا بے حد خیال رکھنے والے، عزت دینے والے اور محبت دینے والے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں دوسروں کی استغفر اللہ سٹوریز سن کے موٹیویٹ ہوا کرتی تھی کہ کس طرح لوگوں کی زندگیوں میں میریکل ہوئے ہیں۔ مجھے خود بھی یقین نہ تھا کہ میری زندگی میں بھی کبھی اتنا بڑا معجزہ ہو جائے گا، استغفر اللہ کی برکت سے اتنا بڑا چینج آ جائے گا۔ وہ کہتے ہیں استغفر اللہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو اندھیروں سے نکال کے روشنی میں کھڑی کر دیتا ہے۔ استغفر اللہ پڑھنے والا، اللہ سے مدد مانگنے والا کبھی تنہا نہیں رہتا۔
جو اللہ سے دعائیں کرتا ہے، اللہ سے مدد مانگتا ہے، بخشش مانگتا ہے، اللہ رب العزت کبھی اس کا ہاتھ چھوڑتے نہیں اور کبھی اس کا جو دامن ہے وہ خالی نہیں رہتا۔ یہ سب استغفر اللہ کی برکت تھی کہ وہ اذیت ناک زندگی سے میں باہر نکلی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا پیارا جو ہے وہ محرم عطا کرا۔ دوستوں، آج کی میری کل اسٹوری بہت پیاری سی اسٹوری، جس کو سننے کے بعد مجھے بھی کافی موٹیویشن ملی کہ ان بہن نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا اور استغفر اللہ کو اپنا ہتھیار، دعا کو اپنا ہتھیار بنا لیا، اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس پریشانی سے، اس کرب سے، اذیت سے ان کو نجات دی اور اتنا پیارا ان کو گھرانہ ملا، سسرال اتنا اچھا، اتنی پیاری بچیاں اور اتنا پیار کرنے والا شوہر بھی ملا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کی آج کی اسٹوری جو ہے وہ آپ کو اچھی لگی ہوگی، موٹیویشن ملی ہوگی۔ اسٹوری اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا، اور اگر چینل پہ نہ ہے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور بہت پیاری سی میڈیکل اسٹوری کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔